عارف یہ جو ہماری امریکہ سے ہم نے جو ریلیشن شپ قائم کیا ہے، ایسی احمقانہ ریلیشن شپ کوئی دنیا میں ملک قائم نہیں کر سکتا تھا. اس میں جو کانٹرڈکشنز آ رہی ہیں یہ صرف اس لیے آ رہی ہیں کہ پہلے جنرل مشرف نے امریکہ سے ایک لاپ سائڈڈ الائنس کی، جس میں انہوں نے، اب میں ٹامی فرینکس کی کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں وہ کہتا ہے کہ وی نیو مشرف واز ونربل، کیونکہ وہ ڈکٹیٹر تھا، وہ لیجیٹیمیسی چاہتے تھے، تو وہ ونربل تھے. سو وی کیپٹ اسکویزنگ ہے، ہم اس سے اور کنسیشنز لیتے گئے. یعنی کہ وہ الائنس جدھر پاکستان کو ایک کسی صورت ہمیں آج اس پوزیشن میں دیکھیں کہ اس الائنس نے 35,000 لوگ مروا دیے ہیں، $70 ارب کا تقریباً نقصان کر دیا ہے، 15 لاکھ لوگ بے گھر کر دیے، ہم نے قبائلی علاقے کو برباد کر دیا ہے. اور ٹیررزم پہلے سے زیادہ آج پاکستان میں ریڈیکلائزڈ ہے سوسائٹی، ایٹ ول آج ٹیررزم ہو رہی ہے. اور ہماری 1,40,000 فوج دلدل میں پھنسی ہوئی ہے. وہ جا کے ایریا کلیئر کرتے ہیں، وہ واپس آتے ہیں، وہ پھر واپس آ جاتے ہیں ملیٹنٹس جو ہے. تو ہم اور ملک کا حال دیکھیں کہ آج فوج اپنے آپ کو، پولیس فوج کو پروٹیکٹ کر رہی ہے. تو اس سیناریو میں ہم نے اپنے آپ کو جو پہنچایا ہے، یہ ذرا ریویو کریں کہ یہ کس طرح کی احمقانہ پالیسی تھی کہ $20 ارب کی ایڈ ملی ہے، $70 ارب کا نقصان کر دیں. اور آج یہ حال ہے کہ ہمیں افغانستان سے اٹیک ہو رہے ہیں. افغانستان ایک دشمن ملک بن گیا ہے، جبکہ وہ ایک ایلائی تھا. جو بھی اب طالبان کو کہیں، ایلائی تو تھے. آج ہندوستان، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان افغانستان سے بلوچستان کے اندر انسرجنسی کو فیول کر رہا ہے، آگے آگ لگا رہا ہے. تو یہ ہم کیسے پہنچے؟ یہ ایک ایسی فورن پالیسی تھی جو پاکستان کو جو ہمیشہ ایک نو ون سچویشن تھا. اور دوسری طرف یہ جو این آر او کا الیکشن کروایا تھا، یہ اسی کو لینے آیا تھا، یہ اسی فورن پالیسی کو آگے بڑھانے آیا تھا، غلامانہ فورن پالیسی. تو اس کا صرف طریقہ یہ ہے کہ اسے ڈس انگیج کیا جائے، اپنا ٹیکس کا نظام ٹھیک کیا جائے، ایڈ کو نو کیا جائے، اپنے ملک کو سالونٹ کیا جائے، ایک خودداری سے اپنی زندگی گزاریں، اپنے خرچے کم کریں، آمدنی بڑھائیں. اس کا اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے. غلام لوگ جو بھیک مانگ کے قرضے لے کے گزارا کرتے ہیں، ان کا یہی نتیجہ ہوتا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا جو یہ مینیفیسٹو آئے گا اس میں یہ ساری باتیں کورڈ ہوں گی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. جی نظامی صاحب، آپ نے عمران صاحب کے ساتھ تفصیلی گفتگو کی. بہت سی باتیں میرے ذہن میں بھی ہیں جو ان کی گفتگو سے کچھ سوالات ہیں، کچھ اور بھی ہیں جو مجھے آپ سے پوچھنے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں. ناظرین، لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، جلدی واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک سے واپس آنے کا شکریہ. نظامی صاحب، ابھی عمران صاحب کی گفتگو جو چل رہی تھی اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس حکومت کو گر جانا چاہیے. ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ حکومت کو گر جانا چاہیے، دوسری طرف گرینڈ لائس میں بھی شرکت کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ ٹکڑوں میں بٹی ہوئی اپوزیشن کیا ٹف ٹائم دے گی گورنمنٹ کو؟ دیکھیے، بات یہ کہ یہ وہ ماضی والا قصہ نہیں ہے. ایک طرف تو اپوزیشن بٹی بھی ہوئی ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ یہ خواہش نہیں ہے اپوزیشن میں، میرا مطلب کثیر حصے میں کم از کم، کہ حکومت کو گرا کے تو فوج کو لے آیا جائے. اگرچہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی بات عمران صاحب بھی کرتے ہیں، اور کیئر ٹیکر آئینی طور پہ بھی ہے اگر الیکشن ہو. ایک یہ بھی اسکیم چل رہی ہے کہ جی کیئر ٹیکر گورنمنٹ لائی جائے اور اس کو سپریم کورٹ سے ایکسٹینشن دلوائی جائے، وہ پہلے معاملات ٹھیک کریں. لیکن اس میں بہت ساری کمپلیکیشنز جو ہیں وہ آ سکتی ہیں. دوسری طرف حکومت کا رویہ یہ ہے کہ کل گیلانی صاحب اور صدر کی جو میٹنگ ہوئی ہے پریزیڈنسی میں ان کے یو کے، انہوں نے کہا جی یہ جو الائنسز بن رہے ہیں ہمیں تو پرواہ کوئی نہیں ہے، جتنی حکومت مضبوط ہوتی ہے اتنے الائنسز ان کے خلاف بنتے ہیں. اب یہ جو گرینڈ الائنس ہے یہ تو ایک قسم کا وہ دونوں پارٹیاں جو بلا واسطہ طور پہ یا براہ راست اقتدار کے ثمرات سے مستفید ہوتی رہی ہیں، اب وہ اپوزیشن کا روپ دھار کے سامنے آ رہی ہیں. اچھا نظامی صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اب جو نون لیگ کے کچھ لوگ ہیں جو پارٹی کارکن ہیں اور ان کے کچھ رہنما بھی، وہ بھی خوش نہیں ہیں، کہا یہ جا رہا ہے. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں، اس الائنس کو لے کر کے وہ خوش نہیں ہیں؟ دیکھیں، یہ الائنس جو ہے ڈبل ایج سارڈ ہے پی ایم ایل این کے لیے. پی ایم ایل این ایک پنجاب بیسڈ پارٹی ہے اور اب تو سینٹرل پنجاب تک محدود ہو گئی ہے. باقی صوبوں میں باوجود ان کی کوئی پریزنس ہی نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ اربن سندھ، رورل سندھ میں کوئی پریزنس نہیں ہے، بلوچستان میں نہ ہونے کے برابر ہے. خیبر پختونخوا کا جب نام رکھا گیا
تو میاں صاحب جو سٹینڈ لیا انہوں نے جو ہزارہ صوبے والا، اس سے بھی نقصان ہوا ان کو. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں تو پی ایم ایل این جو ہے اس کو اپنی پنجاب کی جو کانسٹیٹوئنسی ہے اس میں اب جو کچھ کراچی میں ہو رہا ہے یا ایم کیو ایم سے جو اتحاد ہے اس کا یقیناً نقصان پہنچ سکتا ہے. اور پی ایم ایل این میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو اس اتحاد سے خوش نہیں ہیں. مثلا آپ دیکھیے کہ چودھری نثار جو ہیں جن کا ایم کیو ایم سے خاصا میچ پڑا تھا، جی وہ اس سارے یہ جو اس میلے سے غائب نظر آتے ہیں. تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ پی ایم ایل این جو ہے اس کو ذرا احتیاط سے آگے چلنا پڑے گا. اچھا عارف صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں نواز شریف صاحب سے، اور کچھ اور لوگ بھی ہیں. کہا یہ چاہ رہا ہے کہ کاف لیگ کے کچھ اراکین قومی اسمبلی بھی نواز شریف کے ساتھ رابطوں میں ہیں. تو ان ساری ملاقاتوں کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کہ نواز شریف صاحب پر بعد از خرابی بسیار یہ چیز جو ہے ان کے سامنے آئی ہے کہ یہ سولو فلائٹ کا زمانہ نہیں ہے. اب ایم کیو ایم سے بھی انہوں نے اتحاد کیا ہے، وہ گرینڈ الائنس کی بات کر رہے ہیں اور اس حوالے سے وہ سب سے مل رہے ہیں. اب انہوں نے یہاں پنجاب میں بھی اتحاد کیا ہوا ہے پی ایم ایل کیو کے بریک اوے گروپ سے. اب پی ایم ایل کیو سے وہ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ جی میں نہیں بالکل ملنا چاہتا، لیکن سلیکٹو بیسس پہ وہ تیار ہے کچھ لوگوں کو لینے کے لیے. اب شاہ محمود قریشی صاحب بھی ملے. شاہ محمود قریشی صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی میں تو سب سیاسی رہنماؤں سے مل رہا ہوں، لیکن دوسری طرف ان کے اوپر پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی بھی تلوار لٹکا دی گئی ہے. تو اب انہوں نے یہ اندیہ دیا کہ وہ شاید شامل ہو جائیں پی ایم ایل این میں. اب پی ایم ایل این ان کو لیتی یا نہیں لیتی. اب شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں انہوں نے عمران خان سے بھی پاسبلٹی کا اظہار کیا. شاہ محمود قریشی صاحب ایک بڑے سلجھے ہوئے کلین قسم کے سیاستدان ہیں، لیکن ہیں وہ کانسٹیٹوئنسی پولیٹیشین ہیں. نیشنل نیم ریکگنیشن ہے ان کے سندھ میں، کو مرید بھی ہوں گے، لیکن آیا وہ کوئی ایسا کوئی ووٹ بینک ساتھ لے کے آئیں گے، یہ مجھے یقین نہیں ہے اس بات کا. نظامی صاحب، مسلم لیگ نون کے رہنما پرویز رشید صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. پرویز صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب یہ بتائیے، یہ جو آپ پر بڑی نکتہ چینی ہو رہی ہے کہ یہ ایم کیو ایم اور آپ کا جو الائنس ہے یہ کیسے ہو گیا کہ ایک دوسرے کی تو آپ ضد رہے ہیں ماضی میں، تو اس پہ بڑی کرٹیسزم بھی ہو رہی ہے. تو آپ اس کی کیا جسٹیفیکیشن جو ہے عوام کے سامنے کو پیش کر سکتے ہیں؟ عارف صاحب، ہمارے تحفظات ان کے بارے میں موجود ہیں اور ان کے بھی تحفظات ہمارے بارے میں موجود ہیں. ابھی جو ہمارا ان کے ساتھ تعاون ہے وہ اسمبلی میں، چونکہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپوزیشن کے بینچوں پر آ کر بیٹھیں گے، تو ہم بھی یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ اگر اپوزیشن کی رونق میں اضافہ ہوتا ہے تو یقیناً ہمیں انہیں ویلکم کہنا چاہیے. ہم نے انہیں ویلکم کہا ہے اور رسمی طور پر ہم نے ان کے ساتھ ایک میٹنگ بھی کی ہے، جس میں ہم نے اسی کے نتیجے میں ہم نے اسمبلی کا اور سینٹ کا اجلاس بھی ریکوزٹ کیا ہے، جس میں ہم ان چیزوں کو جو کہ اس وقت ایشوز ہیں، تو ڈے ٹو ڈے ایشوز جو ایمرج ہوتے ہیں ان میں بہت سی جگہوں پہ ہم اور وہ ایک طرح سے سوچتے ہیں. جیسے آزاد کشمیر کے انتخاب میں ان کی شکایت اور ہماری شکایت ہے کہ حکومت نے ان انتخاب کو ہائی جیک کیا دھاندلی کے ذریعے سے. ان کے ساتھ ہم مل کے اسمبلی میں اس پہ آواز بلند کریں گے. ماضی میں بھی بہت سی جماعتوں کے ساتھ جن کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رہے ہم نے مل کے کام کیا. پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہمارے کبھی اچھے تعلقات تو نہیں رہے تھے، لیکن ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ ان کے ساتھ دستخط کیا اور اس کے نتیجہ بھی نکلا. یہ 18ویں ترمیم جس نے 17ویں ترمیم کو ختم کیا، اس میں بھی ہم ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے اور دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کے ہم نے ترمیم کو ختم کیا. تو جماعتیں آپس میں اختلاف بھی کرتی ہیں اور مل کے بہت سے کام بھی کر لیتی ہیں، اور ماضی میں اس کی بہت سی مثالیں. اصغر خان صاحب کہتے تھے کہ حالانکہ پل پر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دوں گا، اور جب بھٹو صاحب کو پھانسی ہو گئی تو اصغر خان اور بے نظیر بھٹو ایم آئی ڈی کی تحریک میں اکٹھے تھے. تو اس کی مثالیں بھی ساری دنیا میں موجود ہیں، ہمارے ملک میں بھی موجود ہیں. لیکن آپ نے جماعت اسلامی کو تو ناراض کر دیا جو آپ کے ساتھ وہ گرینڈ الائنس میں پینگیں بڑھا رہی تھی، اور وہ گرینڈ الائنس جو ہے اس میں اور بھی کچھ سیاسی جماعتیں جو ان کی ریزرویشن ہے ایم کیو ایم کے بارے میں. تو اس کو آپ کس طرح میاں صاحب کی لیڈرشپ کا امتحان نہیں کہ ان کو اکٹھا کریں دوبارہ؟ میرا خیال ہے کہ جماعت اسلامی کے کچھ رہنماؤں کے بیان میں نے ضرور ایسے سنے ہیں جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، لیکن ان کی مجلس شورا نے
تو باقاعدہ 2 لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی ہے جو ہمارے سے آ کے گفتگو کرے گی اور بات چیت کرے گی. تیسری بات یہ کہ جیسے میں نے آپ سے ابھی عرض کیا کہ ایم کیو ایم کے ساتھ ہمارا جو تعاون ہے وہ تو اسمبلیوں تک ابھی محدود ہے اور وہ گرینڈ الائنس کا شاید حصہ نہیں ہے. آج بھی انہوں نے گرینڈ الائنس کا حصہ بننے کے لیے تو آمادگی کا اظہار نہیں کیا. اسمبلیوں کی حد تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. یہی میں عرض کر رہا تھا کہ خود آپ کی پارٹی کے اندر بھی لگتا ہے کہ بعض لوگوں کی ریزرویشن اور جو کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ بھی آپ بالکل خاموش ہیں, تو یہ کچھ آپ کو پنجاب میں ڈیمیج نہ کرے یہ معاملہ جو ہے؟ کراچی میں جو کچھ ہے اس پہ تو ہم نے اجلاس کو ریکوزٹ کیا ہے اور اس میں ہم یقیناً سوالات اٹھائیں گے اور جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں ان کے بارے میں اسمبلی میں لوگ گفتگو کریں گے. لیکن یہ بھی مناسب نہیں تھا کہ ایم کیو ایم کو ہم بالکل تنہا چھوڑ دیں, اور جب سیاسی جماعتوں کو بالکل تنہا کر دیا جاتا ہے تو اس کے نتائج بھی تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہو سکتے ہیں. ہم نے مناسب یہی سمجھا کہ ایک جماعت جو اپوزیشن کے بینچوں پہ آئی ہے اور اپنی پارلیمانی پالیٹکس جو ہے اس کو آگے بڑھانا چاہتی ہے, تو ہمیں بھی ان کے پارلیمانی رول کو مضبوط کروانا چاہیے. پرویز رشید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ جی. عارف صاحب, پرویز رشید صاحب ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ ایم کیو ایم کو تنہا چھوڑ دیں. پہلے بھی تو ایم کیو ایم گورنمنٹ سے الگ ہوئی تھی, اس وقت تو انہوں نے ویلکم نہیں کیا تھا اسے. دراصل اس وقت میاں صاحب فرینڈلی اپوزیشن میں تھے, ان کا خود اتحاد تھا پی 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 کے ساتھ پنجاب میں. اب صورتحال بدل گئی ہے, اب میاں صاحب جو ہیں وہ میدان میں آ گئے ہیں, گرینڈ الائنس کی باتیں ہو رہی ہیں, اور اسی ناطے سے جو کل کے دشمن تھے وہ آج کے دوست بن گئے ہیں, کیونکہ ان کی ایک مشترکہ دشمنی اب پی 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 سے ہے, اور وہ دونوں پارٹیاں جو ہیں یہ فرینڈلی اپوزیشن کا جو توق ہے اتار کے میدان میں آ گئی. تھینک یو سو مچ نظامی صاحب. ناظرین, آپ نے آج کا شو دیکھا اور آپ کو عارف نظامی صاحب کے تجزیے کی صورت اور مہمانوں کی گفتگو سے سیاسی معاملات کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی. اگر آپ کچھ سوالات پوچھنا چاہتے ہیں عارف صاحب سے تو ہمیں لکھیے زیر بحث @sama.tv پہ. ہم آپ کے سوالات کو پروگرام میں شامل کریں گے. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.